آج اس پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا جو آئین کے آرٹیکل 213 اور 218 کی خلاف ورزی میں بننے والے الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات کے نتیجے میں بنی۔ شاہ صاحب، آپ کل اسمبلی میں جائیں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ جو انہوں نے ہمارے اوپر باتیں کی ہیں ان کی پوائنٹ بائی پوائنٹ اسمبلی میں جواب دیں۔ السلام علیکم ناظرین، سما کی خصوصی نشریات ستمبر میں مارچ کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، آج دو سوالات سے اس گفتگو کا ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ بتا دیں کہ آج مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر ایوان نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا اعادہ کیا۔ اکین نے تحریک انصاف اور عوامی تحریک کو آڑے ہاتھوں بھی لیا اور جواب میں کپتان نے کل پارلیمنٹ میں اپنی ٹیم بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کا بھی کہنا ہے کہ وہ کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اعتزاز احسن نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے کہ انہیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے کہ ان پر یہ وقت تیسری مرتبہ کیوں آ رہا ہے۔ اور دوسری جانب آج صبح شاہراہ دستور پر مظاہرین نے سپریم کورٹ کے جج کی گاڑی پر بھی حملہ کر دیا اور ایک پولیس والے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ کو آپ نے جعلی اور ناجائز قرار دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے خطاب کیا، کل اسی پارلیمنٹ میں جمہوری انداز میں جواب دینے جائیں گے، یعنی آپ نے مان لیا کہ موجودہ پارلیمنٹ آئینی ہے اور جمہور کی عکاس ہے۔ اور ناظرین، دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ ہر مرتبہ ایسی غلطیاں کیوں کرتی ہے کہ شاہراہ دستور کا دستور ڈنڈے بردار مظاہرین اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور شاہراہ دستور قانون کے لیے دست دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو معزز پینل موجود ہے اس کا تعارف میں کروا دوں۔ ابرار الحق صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ابرار صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ اور سینئر تجزیہ کار عامر خاکوانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ نون لیگ کا موقف بھی لیتے رہیں اور ٹیلی فون بیپرز بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ابرار صاحب، پارلیمنٹ جعلی ہے، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جعلی ہیں، اور اب آپ کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے اس پارلیمنٹ گو کہ آخری دفعہ لیکن پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ موقف پیش کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ ابھی تک استعفے نہیں دیے گئے اور پارلیمنٹ قبول نہیں کیے گئے، دیے گئے ہیں، قبول نہیں کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دھرنے کی سی صورت ہے، آپ کہیں پہ بھی جا کے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ایک فورم ہے، بہرحال انلیجیٹمیٹ ہے، وہ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا خدشہ ہے اور اس خدشے کے پیش نظر آپ کو چاہیے کہ ووٹوں کی تصدیق کریں۔ ابھی تو ہم نے یہ کہا، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ آپ کا مینڈیٹ نکلتا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ واپس آ جائیے وزیر اعظم بن کے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نظر میں یہ پارلیمنٹ خود اسمبلی کہتی ہے کہ 70,000 ووٹ ویریفائبل نہیں ہے، جو کہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہی تھی میرے بھائی، تو پھر جب ویریفائبل آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے صحیح پارلیمنٹ تسلیم کریں؟ اس کو تو آپ خود بھی تسلیم نہیں کر رہے، اور ساری پارٹیز جو آپ کی الائز بن کے بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہے کہ اس میں بہت بڑی دھاندلی نہیں ہوئی۔ سب تو آپ کو جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم کیوں چاہیے؟ پھر آپ نے جو سڑک پر ایک مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے اور ایک عوامی پارلیمنٹ وہاں پر چل رہی ہے، یا پھر وہ غلط ہے یا جو اندر ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جواب دینے کے لیے ہمارا ایک ریپرزینٹیٹیو جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ان کو تسلیم کر لیا کہ وہ بالکل اصلی پارلیمنٹ ہے۔ اس کو تو وہ خود بھی تسلیم نہیں کر پا رہے۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کل بشمول اعتزاز احسن صاحب، جنہوں نے کل کہہ دیا کہ میاں صاحب یہ بالکل جعلی مینڈیٹ ہے، یہ دھاندلی کا مطلب الیکشن ہے، اور میں مجبوراً آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اشاروں کے ناؤ میں کی جاتی ہیں، بے شمار لوگوں کے انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے، کسی نے بھائی کو گورنر بنانا ہے، کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بے شمار مسائل ہیں، لیکن ہم کب تک اس طرح عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے جنہوں نے ووٹ دیا؟ جاوید ہاشمی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے، مطلب وہ وہاں پہ آج گئے، انہوں نے بھی آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کی، ان الزامات کو آپ ثابت کرنے جائیں گے؟ قریشی صاحب کا نام لیا ہے خان صاحب نے جو جائیں گے کل پارلیمنٹ میں، جب وہ انٹر ہوں گے وہ کارڈ دکھائیں گے جی اپنا کہ یہ دیکھیں جی میں ایم این اے ہوں، اور تبھی اندر داخل ہو پائیں گے نا۔ فرسٹ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ، کیونکہ خان صاحب کے الفاظ ہیں جمہوری انداز میں جواب دیا جائے گا، تو آپ اس کو جمہور کی عکاس مان رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو؟ یہ کوئی بڑا تکنیکی نوعیت کا معاملہ بالکل ہرگز نہیں ہے۔ ابھی دونوں طرف سے نیگوشیشنز جاری ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ ابھی نیگوشیشن کو بند کر دیا گیا تھا، پھر بھی ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، وہ آئے ہیں کنٹینر کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، ہم نہیں چاہتے ہمارے لوگ، ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ
چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، مرد حضرات بیچارے اپنے پیسے لگا کے کاروبار چھوڑ کے وہاں جا کے شرح دستور پہ زندگی اپنی خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس سے پیچھے سٹرگل 14 مہینے کی عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں میرے بھائی، ہمیں انصاف نہیں ملا. یہ اب ایک ریت رواج بن گئی ہے. مطلب حد ہوتی ہے. مطلب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کبھی فوج پہ کہہ دیتے ہیں فوج کو لے آئیں، پھر بعد میں فوج کہتی ہے اور پھر وہ ثابت ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کسی دن چودھری نثار آئیں گے اور آ کے کہیں گے جھوٹ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور جمہوریت کا جیم دراصل جھوٹ سے نکلا ہے، میم منافقت سے نکلا ہے، ہے ہٹ درمی سے، اور رے تو ریگنگ ہوتا ہی ہے میرے بھائی. ہم تو جمہوریت پہ چل رہے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے میرے بھائی؟ اگر یہ 70 سال کی جمہوریت پاکستان میں رہی ہے تو ہم اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور سٹریٹس پہ بھی جائیں گے، خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ایک لیڈر آپ کو مل گیا ہے، اللہ نے پاکستان کی ہسٹری میں دیا ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ پہلے بھی اسی طرح آتے رہے ہیں، یہ لوگ ٹھیکے کرتے ہیں، یہ لوگ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھلواڑ کر کے اربوں ڈالر باہر بھجوا دیتے ہیں. ابرار صاحب پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ بات تو انہوں نے لوہے کی لکیر کی طرح کھینچ دی ہوئی ہے. آگے ان کا ایک موقف ہے، دیں. ہم وہاں بیٹھے ہیں، شاہراہ دستور پہ لوہے کی لکیر ہے. آگے اور ساری اپوزیشن جماعتیں بھی ان کے ساتھ مل گئی ہوئی ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سچ پہ کھڑے ہیں، سچ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، کمپرومائز کرنا ہوتا تو خان صاحب بہت وقت پہلے کر اب تک آپ کا اتنا پریشر بلڈ ہو چکا ہوتا تو اب تک تو وہ استعفیٰ دے چکے ہوتے نا. اگر آپ نے اتنا دباؤ کریٹ کر لیا ہوتا یا اتنی عوام آپ کے ساتھ ہوتی تو اب تک تو آپ ان کا استعفیٰ لے چکے ہوتے. شیخ رشید صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 2 گھنٹے میں استعفیٰ مل جائے گا. کبھی بھی نہ دیتے. کیوں نہ دیتے؟ بات صرف استعفے کی نہیں ہے، بات اس کے بعد کھلنے والی بوریوں کی ہے میرے بھائی، جس کے بعد سارا کچھ تیار ہے. کوئی نہیں، جس طرح وہ کھولنے کے لیے تیار ہے نا، وہ ہمیں پتا ہے کہ میں وزیر اعظم رہوں گا تو پھر اس کو جس طرح سے ہم مینج کریں گے جس طرح پہلے کیا. جوڈیشری کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو کہیں کہ جناب آپ کھولیں یہ تمام بوریاں، اور پھر وہ تو خود بھی تیار ہیں. سر پتا ہے یہ فیئر انویسٹیگیشن پاسبل وزیر اعظم کے، اور ہم نے کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں کی. ہم کریں 30 دن کے لیے چلے. میں آپ کو عرض کروں ابرار صاحب، میں آپ کو عرض کروں، یہی وہ عدلیہ ہے گو کے دباؤ سے، گو کہ آپ سڑکوں پر باہر آئے. قادری صاحب کی میں بات کروں گا، سٹنگ وزیر اعظم، سٹنگ چیف منسٹر پر FIR کٹی، سیشن کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور ہائی کورٹ نے اسے اپہولڈ کیا. اتنا تو اعتماد رکھیں اپنی جوڈیشری پہ کہ اس معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی وہ مطلب غیر جانبداری اور سچائی کا ساتھ دے گی. وہ آپ کو تو بالکل ہی اعتماد نہیں ہے. جوڈیشری پہ کیا اعتماد کریں؟ جوڈیشری کے پاس میں بھی گیا تھا اور مجھے یاد ہے میرا ایک گانا تھا پروین بڑی نمکین، اس کے اوپر جوڈیشری نے یوں نوٹس لے کے سو موٹو نوٹس لے کے مجھے بلایا تھا کہ ادھر آنا پروین ذرا چیک تے کرا کاغذات، اور ہر چیز جو ہے نا اس کی بھی چھان بین. اس کے بعد ڈاکٹر خالد رنجا کو بار بار بلایا، اتنا وقت تھا عدالت کے پاس. لیکن جب میں عدالت کے پاس، اسی عدالت کے پاس، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گیا کہ پبلک ایٹ لارج کا رائٹ انفرنج ہوا ہے میرے علاقے کے ووٹ، اور میں دتھیاں لے کے گیا ووٹوں کی. میں نے کہا یہ بچے ہمارے نارووال کے جوائن کر لیے. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے اب دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی ہیں. قادری صاحب کی اس FIR میں جس طرح وہ چاہتے تھے ہو گیا. باتیں آپ نے سب مانی ہیں جی، لیکن دباؤ میں آنے کے بعد یہ سب کچھ پہلے کر لیتے، یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا، آج نہ یہاں پر نوبت آتی، نہ یہ لوگ سڑکوں پر ہوتے. دیر کر دی رانا صاحب. دیکھیں، یہ کہنا کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ صرف FIR کی وجہ سے سڑکوں پہ ہیں، یا انہوں نے لانگ مارچ جو ہے وہ صرف FIR کی وجہ سے کیا ہے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے. حقائق اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک مرحلے کے اوپر جب ان سے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ویسے میں ایک شرط رکھ رہا ہوں یا کنڈیشن ہے، باقی میرے مطالبات جو ہیں وہ اور ہیں. اور ان کے مطالبے جو تھے وہ یہی تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیں، اور کیئر ٹیکر یعنی جسے وہ قومی حکومت کہتے ہیں وہ بنائیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ FIR کے اندراج میں ڈیلے کیوں ہوا، وہ دراصل جو اس میں پروسیجر ہوا ہے اس کا کیونکہ کسی کو علم نہیں ہے، یا جن کو علم نہیں ہے وہ یہ بات کرتے ہیں. یہ FIR جب یہ واقعہ ہوا تو کیونکہ اس میں پولیس کا اور منہاج القرآن کے لوگوں کا آپس میں تصادم ہوا تھا، تو اس کی ایک FIR پولیس نے اس واقعہ کی اسی دن دے دی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب میں آگے بڑھوں گا. آگے سننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، ویسے میں چلیں پلیز بات آپ کے علم میں آ جائے پلیز، تاکہ آئندہ پھر آپ کو جو ہے اس بارے میں کافی آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. منہاج القرآن والوں نے درخواست جو ہے FIR کی اندراج کروانے کی وہ تقریباً 8 دن بعد تھانے میں دی،
اور 9ویں دن انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سیشن کورٹ میں اپنی ریٹ کر دی۔ یہ جتنی ڈیلے ہوئی ہے یہ سیشن کورٹ میں تقریباً کوئی 1.5 مہینہ لگا ہے، یہ وہاں پہ تاریخیں پڑتی رہیں، اور اس کے بعد جس دن سیشن کورٹ نے یہ پرچے کے آرڈر کیے ہیں اس کے بعد صرف اتنا ٹائم لگا کہ جو اس میں وفاقی وزراء تھے ان کا یہ موقف تھا کہ جی ہمارا 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا لا اینڈ آرڈر کی صورت سے کیا تعلق ہے پنجاب کی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں اپرچونٹی دیں کہ ہم ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ریٹ کر لیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی، ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف ایک انفارمیشن رپورٹ ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے گلٹی ہو جائیں گے، نہ ہی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا جائے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو، اگر آپ کے خلاف ثبوت ہوگا تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کو گرفتار ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہائی کورٹ نے جس دن فیصلہ کیا اس دن چیف منسٹر پنجاب چائنا وزٹ پہ تھے، اگلے دن وہ آئے ہیں، سب سے پہلی میٹنگ میں انہوں نے اس بات کا، اس آرڈر کا جو ہے وہ اس کو اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھا، اور اسی دن اس کے اوپر جو ہے وہ پرچے کا اندراج ہو گیا۔ اب جو اپلیکیشن ہے اس کے کنٹینٹس کے مطابق پولیس نے دفعات لگائیں، انہوں نے بعد میں اعتراض کیا کہ اس میں 2-3 دفعات کی کمی ہے، وہ ان کی اپلیکیشن کے بعد ان دفعات کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ دفعہ 780 ہو، 295 ہو، 302 سے کوئی بڑی دفعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب 302 دفعہ اس مقدمے میں موجود تھی تو اگر کوئی چھوٹی دفعہ رہ چلے رانا صاحب، آپ کا اس حوالے سے اس موضوع پر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں تھوڑا آگے بڑھنے دیجیے گا مجھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے، سراج الحق صاحب اور رحمان ملک صاحب گئے ہیں خان صاحب سے ملنے، اور 10 منٹ بعد باہر نکل آئے ہیں اور وہ قادری صاحب سے ملنے گئے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات سے تو انکار کر دیا تھا، دونوں اپوزیشن لیڈران جو کہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو اب مذاکرات سے دوبارہ بات چیت کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے، اور ویسے بھی سیاست میں مذاکرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی یعنی سٹیج پہ یہ کہے کہ جی میں نے مذاکرات نہیں کرنے، میں نے بات نہیں کرنی، تو پھر ہی از ناٹ اے پولیٹیشین۔ اس لیے حکومت جو ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، ہم کسی بھی سٹیج پہ یہ 1000 بار کہیں کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ آج اگر تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں مینڈیٹ دیں، ہم جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ہم، لیکن اس میں استعفے والی بات شامل نہیں ہے، استعفے پر بات نہیں کریں گے بس نہیں، وہ بات ایک طے شدہ بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، استعفی جو ہے یا حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے بھی اور میاں نواز شریف کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی اس میں جان اٹکی ہوئی ہے۔ اصولی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک پریشر گروپ یا ایک مسلح گروہ کے ایجیٹیشن کی بنیاد پہ اگر آج ایک وزیر اعظم مستعفی ہوگا تو پھر اس ملک میں کوئی دوبارہ نہ گورنمنٹ فارم ہو سکے گی، نہ وزیر اعظم بن سکے گا۔ یہ ایک اگر سارے پولیٹیکل پارٹیز کہہ دیں گے کہ اور آئینی بات ہے، اگر سارے اس کے کہہ دیں تو اوپر ورنہ ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے، ہم نے ہر قیمت پہ آئین کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے وہ بات تو جو ہے نا وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے، اور اس کے اوپر پوری پارلیمنٹ متفق ہے، پوری قومی اسمبلی متفق ہے، تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، جن سیاسی جماعتوں کا جرگہ بن کے جا رہا ہے وہ سارے متفق ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی تو کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ رانا صاحب میں ایک اور سوال پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ میں کیوں ایسا سمجھتا ہوں، یا میرے علاوہ یا دیگر لوگ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ کئی فرنٹس پر، کئی ایسے فرنٹ ہیں جہاں پر حکومت کو ناکامی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مطالبات خان صاحب کر رہے تھے اس سے کچھ آگے بھی آپ مانے، الیکشن آڈٹ تک آپ مان چکے ہیں، صرف ایک نقطہ وہ استعفے کا ہے جو بعد میں آیا۔ قادری صاحب کے مطالبات مانے گئے، ریڈ زون میں یہ لوگ پہنچ گئے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے دیا، ایک جگہ پر حملہ بھی ہو گیا، اس کو انہوں نے ڈسون کیا، لیکن دیکھا جائے مجموعی طور پر تو یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، پسپا تو آپ ہو رہے ہیں۔ نہیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اتنا سمپلیفائی کر کے نہ دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ جب ان کو لاہور میں روکنے کا حکومت کا پروگرام تھا تو پھر کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ پوری پارلیمنٹ
وہ قومی اسمبلی وہاں پہ موجود تمام پولیٹیشینز وہ سب کے سب جو تھے وہ اس بات کے اوپر گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ کیوں روک رہے ہیں، یہ پرامن ہے، یہ پرامن رہنا چاہتے ہیں، پرامن طریقے سے جانا چاہتے ہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ پینک کر گئے ہیں، آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا یہ نہ روکیں۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی خورشید صاحب کی آپ کو یاد ہوگی جو انہوں نے سپیچ کی تھی قومی اسمبلی میں، ہم نے پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم یہی وجہ ہے کہ آج پولیٹیکل فورسز ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن آپ کو نقصان کا بھی خدشہ تھا رانا صاحب، اس میں آپ کو سیاسی نقصان کا بھی خدشہ تھا۔ وزیر داخلہ نے پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں کہا کہ پولیس بات نہیں مانتی، ایف سی سے کام چلا رہا ہوں، تو آپ کو نقصانات بھی تو ہو رہے تھے نا۔ پولیس کے بات نہ ماننے والی بات جو ہے نا وہ غلط ہے، وہ آپ نے 2 دن پہلے رات کو دیکھ لیا نا، یہ 15-18 ہزار کا مجمع تھا، تو پولیس نے سمپل ربڑ بلٹ سے اور آنسو گیس سے سب کو کلیئر کر دیا تھا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 پولیس والے ماننے سے انکار بھی تو کر گئے، انہوں نے چارج نہیں سنبھالا رانا صاحب۔ یہ آپ لوگوں کی کہانی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، یہ میں آپ کو جو صحیح بات ہے نا وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ آج بھی تو یہ ایک کے بعد ایک کدھر گئے رانا صاحب؟ یہ ایس پی آپ کے ایک کے بعد ایک کدھر چلے گئے تھے اگر انکار نہیں کیا انہوں نے؟ وہ آپ 2000 پولیس والے بھی چھوڑ آپ کو ٹریفک والے سے بندہ بلوانا پڑا؟ وہ نہیں بھائی، آپ کو صحیح پتہ نہیں نا، آپ تو صرف لاہور سے انہوں نے اے جی منگوایا اپنا جو ہے نا وہ گزارا کرتے ہیں۔ کرینکر بات یہ ہے کہ جب آپ پولیس افسر کو یہ کہیں کہ جی آپ کو فل اتھارٹی ہم نہیں دیتے کہ آپ فائر کر سکیں، آپ لاٹھی چارج کر سکیں، آپ اپنی اتھارٹی استعمال کر سکیں، لیکن آپ نے کنٹرول کرنا ہے، تو یہ وہ نقطہ ہے کہ پولیس افسر بعد نے کہا کہ جناب اس طرح سے یا تو آپ ہمیں فل اتھارٹی دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو رزلٹ دیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا اور کنٹرول بھی کرنا ہے، تو یہ ہم سے مشکل ہے۔ اور یہ ایس ایس پی صاحب کو جو یہ اپنا عصمت اللہ جنیجو کو کل جس طرح سے موب نے مارا ہے تو وہ اسی وجہ سے مارا ہے نا کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ آگے سے جو ہے وہ ضرور بندے تو موب میں سے تھے۔ میں رانا صاحب آپ نے درست کہا، یہ وجہ میں اس پوائنٹ پر بھی آؤں گا، جو ایک ایس ایس پی کو مارا گیا ہے یقینی طور پر قابل مذمت اقدام ہے یہ، اس کا جواب میں پی ٹی آئی کے نمائندے ابرار الحق صاحب موجود ہیں ان سے لوں گا بھی صحیح، ساتھ ساتھ جو آج اسمبلی میں تقاریر ہوئی ہیں اور جس طرح سے اپوزیشن لیڈران اور دیگر جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے جمہوریت کے استحکام کا اعادہ کیا ہے، اس پر ایک بات ہوگی، آپ بھی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جی ناظرین۔ ابھی پتہ چلا چودھری شہزاد حسین صاحب نے بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے حکومت جائے گی بعد میں دھرنا ختم ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب کیسے بچائیں گے حکومت اب آپ؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس طرح کے اگر یعنی پریشر سے اگر حکومت کا جانا جو ہے وہ یعنی ممکن ہو جاتا ہے تو یا یہ سند ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ کل کو مولانا فضل الرحمان بلکہ حافظ سعید صاحب ہیں ہمارے لاہور کے، ابرار صاحب اچھی طرح سے جانتے ہوں کہ وہ تو زیادہ منظم اور مسلح جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے وہ وہاں پہ لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ہمارے بہت سارے ایسے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، گروہ بھی ہیں، تو اس اگر پریکٹس کو سند دے دی جائے گی تو یہ نہ صرف اس ملک اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے والے جو بھی ہوں، ہماری حکومت ہے یا اگر کسی اور کی بھی حکومت ہوتی، تو ایسا جو کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ اس ملک کے جو ہے وہ یعنی ملک کے ساتھ ظلم کا اور اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا مرتکب ہوتا۔ اس لیے یہ ظلم اور یہ زیادتی اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کی قوم کے ساتھ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے آج آپ نے، میں پھر ابرار صاحب کی طرف بھی آؤں گا، آپ نے آج تقاریر سنی ہوں گی، پارلیمنٹ میں بڑی جوش و خروش والی تقریریں ہوئی تھی اور اعتزاز احسن صاحب کی سپیچ کا تو بڑا جو ہے وہ چرچا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نون پر ایسا وقت کیوں آتا ہے نواز لیگ پر، آخر تیسری مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں میاں محمد نواز شریف، آخر اپنی غلطیوں سے کب سیکھیں گے؟ ان کو
پتا ہونا چاہیے کہ پہلے ان کے دائیں اور بائیں کون بیٹھا تھا اور آج کون بیٹھا ہے؟ دیکھیں علی، میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ ہمیشہ جب 5 سال ان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ان کے وزراء کے متعلق بھی اسی قسم کی جو ہے نا باتیں ہوتی تھی، اور جب اعتزاز احسن صاحب خود منسٹر تھے آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر ایک کتنا جو ہے وہ یعنی غلط الزام لگا تھا، جو کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں غلط ہے، لیکن اس الزام نے ان کا کئی سال تک پیچھا کیا تھا۔ نہیں چلیں وہ الزامات سب پہ لگتے رانا صاحب، لیکن آپ بتا دیں آج آپ خود چکے اتنے اہم لیڈر ہیں نون لیگ کے، ان کے ارد گرد بیٹھے کون ہوتے ہیں میاں صاحب؟ میں یہ آپ کو بتا دوں نا بات کہ جس طرح سے زرداری صاحب کے یا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے اس وقت ان کے متعلق بھی ایسی باتیں ہوتی تھی جیسی باتیں جو ہیں وہ آج اعتزاز احسن صاحب نے کی ہیں۔ دراصل اعتزاز احسن صاحب جو ہیں آج خورشید شاہ صاحب نے کیوں سپیچ نہیں کی؟ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی اس سچویشن میں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ انہوں نے کھڑے ہونا ہے۔ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرشت میں یہ بات ہے کہ وہ جمہوریت اور آئین سے پرے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن خورشید شاہ صاحب نے جو تقریر کی اس تقریر کے اوپر پنجاب میں بڑی ریزنٹمنٹ آئی، کیونکہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ کیونکہ اس کی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے وہ ہاری ہے، اور اس کی جگہ پہ پی ٹی آئی نے اس کو ریپلیس کیا ہے، اس لیے یہاں پہ جو جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور وہ اپنی قیادت کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو کیوں بچا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ وہ اصل میں پتہ کہ میں ان لوگوں کا پتہ کرنا چاہ رہا تھا رانا صاحب کہ اعتزاز صاحب کا اشارہ تھا کس کی طرف؟ ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں۔ چودھری نثار صاحب کی طرف تو نہیں تھا؟ اعتزاز صاحب نے جو تقریر کا پہلا حصہ تھا وہ ان کا اپنے جیلوں کے لیے تھا، ان جیلوں کو انہوں نے خوش کیا، اور جو آخری دوسرا حصہ تھا وہ انہوں نے اپنی جمہوریت کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جو اپنی کمٹمنٹ انہوں نے شو کی، انہوں نے دونوں پارٹ جو ہیں وہ دونوں پارٹ انہوں نے ٹھیک ہے۔ لیکن رانا صاحب آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چودھری نثار صاحب کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے تھے؟ لیکن ایک سچ بھی تو انہوں نے رانا صاحب بیچ میں بولا تھا نا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، اور ایک کا تو میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ پیپلز پارٹی مانتی ہے اس بات کو۔ دیکھیے ابرار الحق صاحب، لیکن اس کا ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا رانا صاحب کہ اس کا کوئی حل بھی تو بتانا چاہیے تھا نا، سب کو پتہ ہے۔ اور آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ ایک نئی رسم چل پڑے گی کہ جو بھی آئے گا، حافظ سعید صاحب بھی ادھر جا کے کہیں گے کہ میرے پاس تو مسلح افراد، ایک تو یہ کہ ہم نامسلح ہیں اور ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی پورے پاکستان کے، نہیں تو ایسے تو نہ کریں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم مارچ کے لیے نکلے تھے تو ہمارے پاس کرینے اور ڈنڈے نہیں تھے، آپ کے پاس ہیں، ڈنڈے بھی ہیں، کرینے بھی ہیں، جج کی گاڑی پر حملہ بھی ہوتا ہے، پولیس والے کو بھی پھینٹی پڑتی ہے۔ کرینوں کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی کہ ہمارے رستے میں کنٹینرز تھے، اور وہ کنٹینرز حکومت نے لگائے تھے جو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے، اور وہ بالکل ایک دھرنے کو آپ روک نہیں سکتے، ایک مارچ ہمارا جو آئینی حق تھا اس کو آپ روک نہیں سکتے تھے، وہ اس وجہ سے تھی، ورنہ اور ڈنڈے تو میں سمجھتا ہوں کوئی جو اگر ماڈل ٹاؤن میں گولیاں کسی کے منہ پہ آپ ماریں گے اور اس کے بعد آرام سے اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، تو ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا، مذمت کرتے ہیں وہ غلط ہے، ادھر ادھر کی نہ بات لیکن کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے۔ یعنی آپ بندے مار رہے ہیں عوام کے، اور پھر ہم ڈنڈوں سے بھی، ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے بھی آپ کو برے لگتے ہیں، اور وہ جو گھسے ہیں نا جی پی ٹی وی میں آپ کو بتاؤں، جب موب مینٹیلٹی جب آپ کسی کا کوئی مرتا ہے، اور جو میں نے کھائی ہے نا وہاں پہ گیس، اور وہ گیس پاکستانی نہیں تھی، میں آپ کو بتاؤں، ہم جب اسٹوڈنٹس تھے ہم نے لوکل گیس، میری بات سنیں، ہم نے ہر طرح کی گیس سونگی ہوئی ہے، ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھے، ہم نے وہ سارے دھرنے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی معاملہ اور تھا جو بالکل بےہوش کرنے کے لیے، بےہوش کرنے کے لیے، یار جب ہم نے کہا ہے کہ ہم اندر نہیں جائیں گے، ہم باہر رہیں گے اور ہم پرامن ہیں، ہم کو بالکل پی ٹی وی کے لوگ آپ کے نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ تو پہلے تو خان صاحب نے فتح کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے پی ٹی وی پر بھی قبضہ ہو گیا، پورا ملک بند ہو جائے گا، اور بعد میں وہ اس سے مکر گئے کہ ہمارے لوگ ہی نہیں۔ کل ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیچ میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے، ہاں اگر آپ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ کو ریٹیلیٹ کر سکتے، وہ آپ کا حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اگر میں ابھی اگر ہوتا ان کی جگہ پہ تو میں تو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا، پیار بھی کرتا، اور اس چیز کو نیگوشیشنز کے بڑے دل کے ساتھ۔ صاحب میں ابھی بھی یہ کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر آج بھی پرائم منسٹر صاحب بڑا دل کر کے ثبوت دیں اس چیز کا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یار ساری پارٹیز بھی میرے ساتھ ہیں، اور پارٹیز کی بھی یہی رائے ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے دھاندلی،
हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इखलाकी तौर पे, हालांकि मैं आईनी तौर पे वजीर आजम हूँ, लेकिन मैं इखलाकी तौर पे तो आप भी जरा बड़ा दिल करें और जुडिशल कमीशन को कबूल कर लें, आप भी जजेस पर एतबार कर लें। यार बस हमारे साथ तो सब कुछ हुआ है, हमारे साथ तो सब कुछ, हम ग्रीव्ड पार्टी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब मानते हैं इस चीज को। और इसमें आपको क्या एतराज है कि आने वाले वक्त के लिए आप और मेरा वोट सिक्योर हो जाएगा कि एक वोट डालेंगे उसी बंदे को और उसी बंदे का निकलेगा। तो एक प्रेसिडेंट सेट कर दें, कौमों की तकदीरें जो हैं वो दहाइयों में बदलती हैं जाके, हम ये नहीं कहते फौरन तब्दीली आ जाएगी, लेकिन बहरहाल हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का सिस्टम, और जो लोग इससे फायदा उठाते रहे नाजायज तौर पे, पता कोई भी उठा सकता है, कल को पीपल्स पार्टी उठा सकती है, एक तरफ नून लीग को उसका नुकसान पूरी पार्लियामेंट खड़ी और उठा सकती है, एक तरफ तमाम जमातें खड़ी हैं और एक तरफ आप हैं, और वो क्या कह रही है, सारी कह रही है धांधली हुई है, देखो लाखों लोग भी नहीं है धांधली, क्या कह रही है सारी जमातें, किस तरह धौंस और जोर पे आप इस्तीफा लेना चाह रहे हैं? हैरान हूं कि सारी जमातें खड़ी होकर कह रहे हैं धांधली हुई है, हम मानते हैं, लेकिन ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसके लिए कोई सद्देबाब ढूंढा जाए, मैकेनिज्म है, उसका एक फोरम है, खत्म करने के लिए नहीं कह रहे सब कुछ, हम उनको फिर भी मानने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं मेरे भाई, यार देखो हमारा आईनी हक है कि हमें 4 हलकों का ली, मुझे बताओ हमने शुरू किया नहीं करने के लिए, अब क्यों मेरी बात सुनो, 1.5 साल क्यों नहीं किया, वाई नॉट? तो जिद क्वेश्चन नहीं, ये क्या बात, जिद क्या, 1.5 साल मेरी बात, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें 1 लाख बंदा लेके जाना पड़ता है उधर हैं, एक 4 हलकों को तहकीक कराने के लिए हमें 1.5 साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी नहीं होता, फिर धरना देना, ये कौन सा इंसाफ है यार? तो अगर हम इंसाफ देखें नहीं होगा ना, हजरत अली का भी कौल है कि कुफर की चल सकती है हुकूमत, ना इंसाफी की नहीं चल सकती। अवाम को, और फिर इसमें आप लोगों का, इसमें हुकूमत का बहुत बड़ा सेटबैक इनको मिलेगा। जैसे जरदारी साहब की तारीफें करते थे ना, छा गए हैं, आपने बड़ी मैनेजमेंट कर लिया है पूरी, क्या जितनी पॉलिटिक्स जरदारी को आती है किसी को नहीं आती। उसके बाद क्या हुआ, आज देख लें पंजाब में उनका क्या हाल है। तो आज अगर ये सारी पार्टियों को ला बहुत अच्छे मैनेज कर लिया, फलां कर लिया, जरदारी साहब को भी बुला लिया, तो पब्लिक तो देख रही है, अवाम तो देख रही है, जिन्होंने इनको वोट दिया था उन्होंने इसको तो नहीं दिया था, उन्होंने जरदारी को तो नहीं दिया था। अब जब इनको देख रहे हैं कि यार सारे इकट्ठे हो गए ना, यार साडा की कसूर है, तो वो अपने अगली दफा वोट डालते वक्त 2 दफा सोचेंगे। तो इसका नुकसान पार्टियों को होता है लार्जर पर्सपेक्टिव में। लेकिन अवाम आपके बयानात भी तो देख रही है ना अब्रार साहब, जो रोज बदल भी रहे हैं, अवाम वो भी देख रही है, किस तरह बदला, अवाम कई ऐसी चीजें देख रही है जो बदल रही हैं। मैं कल के वाकयात आपको बता देता हूं, पहले दिन से जो खान साहब का मौकिफ था, डटे हुए हैं वो आज तक उसके ऊपर। और मैं एक और चीज बताऊं, एजिटेशन नहीं करनी चाहिए। मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, परसों पुलिस मेरे घर आई है, ठीक है, उन्होंने आपके सामने नून लीग के वर्कर्स ने पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे हमला किया, खान साहब के कंटेनर पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, अब मेरे घर पे धावा बोला पुलिस ने, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। और मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए भी लाना चाहता हूँ कि आज भी मैंने सुना है कोई इस तरह की हरकत करने वाले हैं, तो इसलिए क्या क्रैकडाउन करने वाले हैं आज? जी हाँ, मैंने ये सुना है, मेरे पास इतलात हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम हम ब्रेक लेते हैं जी, हम एहतजाज करेंगे पूरे पाकिस्तान। राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या क्रैकडाउन होने वाला है। क्योंकि एक बात मुझे याद आती है, परसों की कोर्प्स कमांडर मीटिंग जो हुई है, कोर कमांडर मीटिंग, उसमें वाज़ेह पैगाम भी दिया गया, इस बात पर जोर भी दिया गया कि मजीद ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। क्या हुकूमत अब मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगी? वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी राना सनाउल्लाह साहब। मैं एक दफा फिर रेफर करूंगा एतजाज अहसन साहब की स्पीच को। कहते हैं कि जी पंजाब के मुंतखब नुमाइंदों को भी अपने रवैये का ख्याल रखना चाहिए। साथ साथ उन्होंने मियां साहब के रवैये की भी बात की, आला क़यादत के रवैये की भी बात की। अच्छा, ये शिकायत सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है, सबकी यही है कि नून लीग वालों के रवैये काफी एरोगेंट हैं जी वो, और बड़ी उनमें अकड़ है, किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो इसका कुछ जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने ये पहले कहा है कि इस किस्म की शिकायत जो हैं वो मैं 1990 से मैं ये देखता आ रहा हूँ। जो एमपी है उससे उसके हलके के लोगों को, उसके वर्कर्स को गिला होता है। जो एमपी है उसे आगे मिनिस्टर से गिला होता है, मिनिस्टर को आगे चीफ मिनिस्टर से गिला होता है। इसी तरह से कौमी असम्बली में एमएनए, आगे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये जो चीजें हैं ये कॉमन है। जब पीपल्स पार्टी के लोग थे, जब एतजाज अहसन साहब मिनिस्टर थे, उस वक्त भी यही बातें थी। लेकिन बात ये है कि एतजाज अहसन साहब की स्पीच का जो ये हिस्सा था वो उनके अपने वर्कर्स के लिए था,
اور جو دوسرا حصہ تھا وہ موجودہ حالات میں پارلیمنٹ میں ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا. انہوں نے دونوں کے اوپر بات کی ہے. یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے، لیکن یہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے. بنیادی بات جو انہوں نے کی ہے وہ وہی ہے کہ اس صورتحال اور اس وقت یہ قضیہ ہے، اس کا حل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تلاش کیا جائے، کانسٹیٹیوشن کے باہر جو ہے وہ اس کا حل تلاش نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا رانا صاحب، جاوید ہاشمی صاحب کو اپنی پارٹی میں لیں گے واپس آپ؟ میرا خیال ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب یعنی اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو وہ خود جانتے ہیں، لیکن میرا اگر وہ مجھ سے مشورہ مانگے، ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی دیر کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ سے جی. اب اگر انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو آزاد الیکشن لڑنا چاہیے. ان کو کسی بھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. موجودہ پوزیشن میں میرا ان کو مشورہ یہ ہوگا. باقی آگے وہ خود بڑے سمجھدار ہیں، سینئر ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ فیصلہ کسی بھی پارٹی میں جانے کا کریں گے، وہ این میں کریں، وہ پیپلز پارٹی میں کریں، وہ کسی اور پارٹی میں کریں، کوئی پارٹی بھی جو ہے وہ ان کو لینے سے انکاری نہیں ہوگی بلکہ ان کو خوش آمدید کہیں گے. چلیے تو اچھی بات ہے. جی برادر صاحب، ایک تو وہ الیکٹڈ صدر ہیں آپ کی پارٹی میں، اور خان صاحب وہ خود کہتے ہیں خان صاحب مجھے نہیں نکال سکتے، تو میرا خیال ہے اب آپ کے لیے مزید مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی آگے. اور جو ہاشمی صاحب ہیں وہ مختلف محاذوں پہ جا کے خان صاحب اور آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈیموکریسی ہے اور اس میں اگر کسی کا کوئی موقف ہے اس کو بیان کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہاشمی صاحب نے جو ایک بات کی تھی کہ کور کمیٹی کی فیصلے کے برعکس خان صاحب نے فیصلہ کیا، یہ میں نے کل چونکہ میں کور کمیٹی کے ساتھ تھا اور میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں جا رہا تھا، تو جانے سے پہلے میں ہوم ورک کر کے گیا کہ اگر اس طرح کا سوال آتا ہے. ساری کی ساری کور کمیٹی نے کہا کہ ہم نے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، ہم سارے کے سارے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے ہمیں وہاں سے ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ وہ میں نے خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں صدر ہوں پارٹی کا، تو کہتے ہیں ہم نے کب ان کو پارٹی سے نکالا. ٹھیک ہے نا، تو الیکٹڈ صدر ہماری پارٹی ناٹ. دیکھیں رشتے جدا جدا ہونے سے کیا مطلب ہے خان صاحب. میں نے کہا آپ نے یہ بات کی، انہوں نے کہا دیکھو آئی ایم ہرٹ، اس نے غلط بات کی ہے. پارٹی کی نارمز ایتھکس ہوتی ہیں کہ آپ اس کے خلاف جا کے ایک دم سے پریس کانفرنس نہیں کرتے، اور صرف اس بات پہ ایک خدشہ ہو کہ شاید یہ فوج کے ساتھ مل گئے ہیں تو شاید آگے جانے کا مطلب ہے کہ فوج اگر وہ بطور صدر کوئی ایسا فیصلہ پارٹی کے بہاف پہ فیصلہ تو لے سکتے ہیں نا جی. اگر بطور صدر وہ پارٹی کے بہاف پہ فیصلہ لیتے ہیں، اپنے کارکنوں کہتے ہیں کہ آپ دھرنا ختم کرو، نکل جاؤ وہاں سے اس جگہ سے، تو پھر فیصلے کور کمیٹی میں ہوتے ہیں. صرف خان صاحب بھی فیصلہ نہیں کر سکتے اکیلے. ہمارا ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. سول نافرمانی کا فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا 12 گھنٹے اکیلے سوچ کے، ان کا اعلان اس وقت ٹی وی پر ریکارڈ پر ہے. دیکھیں وہ انسپائر ضرور کرتے ہیں لیکن وہ سی میں معاملے کو رکھتے ہیں، سارے لوگ اپنی رائے سے نوازتے ہیں. بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے خان صاحب ایک چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، کور کمیٹی نہیں مانتی اور وہ ہم نہیں کرنے دیتے ان کو. لیکن جو موسٹلی فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ ایک لیڈر ہے، ان کا ایک ویژن ہے، پارٹی کو یہاں تک لے کر آیا، اعتماد ہے، تو ان کی بات یہ تو کہتے ہیں ہاشمی صاحح کہ کور کمیٹی کے فیصلوں کے برعکس خان صاحب نے اپنا فیصلہ تھوپا. نہیں نا، یہ بات نہیں ہے نا، میں نے پتہ کیا نا پوری کور کمیٹی سے. آپ جس کو کہتے ہیں میں آپ کی فون پہ بات کرا دیتا ہوں، ساری کی ساری کور کمیٹی کہتی ہے کہ خان صاحب ہم نے مل کے فیصلہ کیا تھا. ہاشمی صاحب نے ڈیفر کیا، ایک اوپینین ان کی تھی اس حوالے سے، لیکن وہ خدشہ تھا ان کا جو بعد میں غلط بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی فوج کی طرف سے اشارہ نہیں تھا اور خان صاحب نے برملا. میں ایک چیز بتاؤں، خان صاحب جھوٹ نہیں بولتے. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہاشمی صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. ہاشمی صاحب کب کہہ رہے ہیں؟ اس میں بات ایک اور ہے جو جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کویسچن ہونا چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ اصل اس میں جو جہاں پہ ہاشمی صاحب ہرٹ ہوئے ہیں اور ہاشمی صاحب نے میرا خیال ہے کہ وہ واپس گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاشمی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس جگہ سے ریڈ زون میں جہاں یہ بیٹھے تھے اس سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خان صاحب نے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے اپنی اسپیچ میں کہ ہاں یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس سے آگے نہیں جانا، لیکن کیونکہ طاہر القادری صاحب نے آگے جانے کا فیصلہ کیا اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ سختی کریں گے، ان کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے،
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پرامن رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پرامن رہیں گے. اور اس کے اوپر پھر رانا صاحب پتہ کیا ہوا تھا، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات بجائے، لیکن ہم نے دوبارہ اس کے اوپر کور کمیٹی کی نا پھر میٹنگ ہوئی ہے، کور کمیٹی کی پھر میٹنگ ہوئی ہے نا. ہوتی ہے کہ کور کمیٹی کا فیصلہ وہی تھا جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں. میں گزارش کر دیتا ہوں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. علامہ طاہر ٹھیک ہے، چلیے آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور ابراز صاحب آپ اس سے پہلے پوائنٹ دے چکے ہیں اپنا. میں صرف 30 سیکنڈ میں بتاتا ہوں. کور کمیٹی کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سچویشن کی، تو کور کمیٹی کی میٹنگ دوبارہ ہوئی ہے، اس دوبارہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا. جب کہ عمران خان صاحب مجھے کہتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ چلو. یہ سر رانا صاحب ان تمام الزامات کی خان صاحب تردید کر چکے ہوئے ہیں. یہ وہ ان کی اپنی پریس کانفرنس کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ تمام جماعتیں ہاشمی صاحب کو خوش آمدید کہیں گی، دیکھتے ہیں کہ آپ خوش آمدید کہیں گے یا نہیں. فی الحال تک کے لیے بہت شکریہ ابراز تشریف لائے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری یہ خاص ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے، آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. دیجیے میں اجازت، اللہ نے کے بعد.